اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 16واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو لوگوں کو بتا دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، انسان ہوں۔ بشر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماں اور باپ ہوں، جس کے والدین بھی ہوں، جس کے سسرال بھی ہوں، ننیال بھی ہوں، یعنی کہ یہ سارے رشتے جس کے ہوں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور سسرال والے سارے رشتے آپ کے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بتا دیں کہ میں بشر ہوں تمہاری جیسا، مثلکم، تمہارے جیسا، لیکن ایک فرق ہے، یوحا الیہ، اللہ نے مجھے بشر ہونے کے باوجود سب سے زیادہ مقام دیا ہے، امام الانبیاء، خاتم النبیین بنا دیا ہے، اور اللہ کے بعد اگر کسی کا شان ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے۔ لیکن کیا فرمایا کہ یہ شان کب ہے؟ جب میں بشر ہوں، بشر ہوں، ان کو بتا دے۔ فرق یہ ہے کہ مجھے اللہ نے منتخب کر لیا ہے، یوحا الیہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، اور ساتھ یہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے متعلق تو یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنا دیا، اپنا حبیب بنا دیا ہے وحی کے ذریعے۔ اور اللہ کے متعلق کیا؟ انما الہکم الہ واحد، اللہ اکیلا ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی کہ عقیدہ رسالت کیا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں۔ اور اللہ کے متعلق عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ اس کائنات کا مالک، خالق، رازق کوئی نہیں، صرف اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، تم میں سے جو بھی اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے عمل اچھے کرے اور زندگی میں کبھی بھی شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ عقیدہ کامیابی دے گا۔ کیا عقیدہ؟ میں پھر بیان کرتا ہوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، حالانکہ یہ عیسائیوں والا عقیدہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہیں، آج ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، کہ ہمارے نبی بھی اللہ کے نور کا نور ہیں، حالانکہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ اے نبی ان کو بتا دیں، کہیں عیسائیوں کی طرح یہ بھی گمراہ نہ ہو جائیں، ان کو بتا دیں کہ میں بشر ہوں۔ نور کا ماں باپ نہیں ہوتا، فرشتے نوری ہیں نا، تو فرشتوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، نہ آگے نسل، نہ وہ خود کسی کی نسل۔ نور کیا ہوتا ہے؟ نور سے پیدا ہوتا جاتا ہے، اس کے والدین کا، ماں باپ کا، شادیوں کا یہ تصور نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیں، اگر کامیابی چاہتے ہو، اپنی اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، تو عقیدہ یہ رکھنا پڑے گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے اعمال اچھے کر لو۔ اس عقیدے کے بعد، ایمان کے بعد، اب اپنے عمل اچھے کرو اور زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے کامیابی کی ضمانت جو اللہ تعالیٰ اس 16ویں پارے میں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اب یہاں ذکر ہوگا، اللہ کہتے ہیں کہ یہاں ذکر ہے اللہ کی رحمت کا، اس رحمت کا جو اللہ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ اب زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے نا،
تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بندہ اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر، اپنے نور زکریا پر نہیں، یا فرشتے زکریا پر نہیں، اپنے بندے پر۔ تو ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں عقیدے کی خرابی کہاں سے آ جاتی ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول ہے۔ پھر کہتے نہیں، نماز کے بعد کہتے نہیں جی بندے نہیں ہے، وہ تو نور ہے، بشر نہیں ہے، نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہاں پر زکریا علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اس کا ذکر ہے، اور وہ رحمت کیا تھی کہ سیدنا زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، آپ کی رحمت کی مجھے اب بھی طلب ہے، ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا، یا اللہ مجھے نورینہ اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور بوڑھے ہو گئے، اولاد کوئی نہیں، کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان ہیں کہ شادی کے 1 سال بعد 2 سال بعد اگر اولاد نہیں ہوئی، اللہ کا در چھوڑ کے کوئی کہیں تویز، کو کہیں دھکے، کو کہیں دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی کہیں قبرستان میں جہاں پہ لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں قبروں پہ جا کے سر رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور سجدے کر رہا ہے، کوئی کسی بت کے۔ کوئی بتا دے نا، کوئی یہ بتا دے کہ فلاں جگہ پہ ایک عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اولاد ہو جائے گی، وہاں دھکے کھانے چلے جاتے ہیں، ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا جی 2 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی ہے۔ اور بھائی یہ اللہ نے سبق آموز واقعات کیوں دیے ہیں؟ اولاد دینا نہ دینا، کب دینا یا نہیں دینا، یہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں ذرہ برابر کچھ نہیں۔ اگر ہوتا تو کیا زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن بوڑھے ہو گئے، اولاد کوئی نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے اولاد، اور ان بابوں کے اختیار میں ہے؟ وہ زندہ تھے، ان کے اختیار میں نہیں ہے، جو اللہ کے پیغمبر ہیں برگزیدہ، اور یہ فوت ہو گئے، ان کے اختیار میں ہے، یہ اولاد دیتے ہیں۔ کیسی عقل ماری ہوئی ہے! شیطان نے ایسا غلبہ کر رکھا ہے، ایسا عقل کو جکڑ رکھا ہے کہ عقل استعمال ہی نہیں کرتے، کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، یہاں بڑے سبق ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، بڑھاپے کی عالم میں، جوانی سے دعا چلتی آ رہی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، تو اللہ نے خوشخبری سنائی، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ زکریا خوش ہو جائیں، ہمارے پیارے زکریا خوش ہو جائیں، خوشخبری ہے آپ کے لیے بیٹے کی، اور بیٹا بھی ایسا جس کا نام ہم نے رکھ دیا، اللہ نے خود نام رکھا۔ نام کیا؟ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے روئے زمین پر یحییٰ نام کا کوئی شخص نہیں آیا، سب سے پہلے یحییٰ نام اللہ نے خود نازل فرمایا، اور سیدنا زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا اللہ۔ تو بھائی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ شادی کے کئی سال بھی گزر جائیں، اللہ کے در کو نہ چھوڑیں، صبر کا دامن تھامیں، استقامت اختیار کریں، اور اللہ کے در کو چھوڑ کر عقیدہ توحید میں خلل ڈالتے ہوئے اور اپنا عقیدہ توحید برباد کرتے ہوئے کسی اور در پہ نہ دھکے کھائیں۔ اولاد دینی پھر بھی اللہ نہیں ہے، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی پارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے کامیاب لوگ گزرے، بڑے ناکام، اپنے آپ کو خود کو کامیاب کیا، بڑے بڑے سردار، وڈیرے اور مالدار، عقل مند، حسن والے، جن کے پاس نعمتوں کی برمار تھی، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، جن کے پاس اولاد تھی، اولاد بھی کڑیل جوان، اور بہت زیادہ اللہ نے اولاد دی، ساری نعمتیں دی، تو کم اہلکنا قبلہم من قرن، تم سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک ہو چکی،
हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मा लहुम रिक्ज़ा, क्या उनमें से वहां बस्तियों से तुम गुजरते हो, कभी किसी की कोई आहट सुनाई देती है? नामो निशान तक मिट गए, कब्रें तक नहीं है उनकी। वो बड़े बड़े सरदार, वो बड़े बड़े अक्लमंद दाना शख्स, दाना किस्म के लोग, उनकी कब्रों के निशान तक नहीं मिलते। मतलब क्या बताने का? अंजाम तुम्हारा भी यही है, अंजाम तुम्हारा भी यही है। अगर अपने अकीदे पर, सही इस्लामी अकीदे पर, तौहीद और रिसालत के अकीदे पर अगर कायम रहोगे और अच्छे अमल करोगे तो हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। इस दुनिया में किसी को हमेशगी नहीं है। बड़े बड़े इलाकों के इलाके, मुल्कों के मुल्क तबाह हो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, नामो निशान तक नहीं है यहां कौन रहता था, कब रहता था और कौन कौन सी हस्तियां थी यहां पर। तो अंजाम हमारा भी ये है। मरने के चंद साल बाद कब्र की किसी को खबर होगी, उसके बाद किसी को पता नहीं है कि कब्र भी है कि नहीं है या किसकी कब्र है। तो भाइयों, अपनी आखिरत की फिक्र, हर वक्त हर लम्हा अपनी आखिरत की फिक्र करें। आगे चलते हुए अल्लाह ताला फरमाती हैं, और अल्लाह ताला अपना तारुफ करवा रहे हैं, अपना तारुफ करवाती हैं कि लहू मा फिस समावात। इससे पहले फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। अर्रहमान, अल्लाह खुद को कह रहे हैं कि मैं रहमान कहां हूं? अर्श मुअल्ला पर। अल्लाह की जात कहां है? अर्श पर। इल्म कुदरत के लिहाज से अल्लाह हर जगह इख्तियारात का मालिक है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। इल्म के लिहाज से, जात के एतबार से अल्लाह कुरान में क्या फरमाते? सूरत ताहा आयत नंबर 5 है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। अल्लाह कहते हैं कि मैं अर्श पर हूं। अर्श पर होने के बावजूद लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहत अस्सरा, उसी अल्लाह की मलकियत है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, जो इनके दरमियान है और जो तहत अस्सरा जमीन के नीचे छुपा हुआ है। सब कुछ अल्लाह का है। और कैसा है? व इन तजहर बिल कौल, तुम ऊंची आवाज से बात करो तब भी अल्लाह को सारा पता है। फ़इन्नहु यअलमु सिर, और तुम आहिस्ता आवाज से बात करो कि किसी को सुनाई ना दे, अल्लाह को वो भी इल्म है। अर्शे मुअल्ला पर है अल्लाह की जात, लेकिन अल्लाह को तुम्हारी एक एक अदा का इल्म है। तुम ऊंची बोलो, व इन तजहर बिल कौल फ़इन्नहु यअलमु सिर, या आहिस्ता बोलो। और इससे एक लफ्ज और अल्लाह ने बोल दिया, फ़इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा, या तुम बगैर आवाज के बोलो। बगैर आवाज के बोलना कैसा होता है? अल्लाहु अकबर। ये मैं बोल रहा हूं, ये 3 अल्लाह ने हिस्से बयान किए हैं बोलने के। वहीं तजहर बिल कौल, अब ये जो मैं बात कर रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये है तजहर, जहरी, ऊंची आवाज से। फ़इन्नहु यअलमु सिर, ऐसा बोलना क्या होता है? अब ये मैं बात करता हूं, अब मैंने जो बोला है किसी ने नहीं सुना, जो बहुत करीब होगा मेरे वो सुन सकेगा। मेरे होंठ हिले, जबान हिली, आवाज बहुत कम थी। और इसके बाद वह अख़फ़ा, अख़फ़ा क्या होता है? मैं भी बात करता हूं, मैंने बात की है। अब जो मैंने बात की है, ना जुबान हिली ना होंठ हिले, ये अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में, दिमाग में मैंने सोचा, दिल ही दिल में मैंने कहा है, किसी को कुछ खबर नहीं। अल्लाह कहते मैं ये भी जानता हूं। तेरा ये तसव्वुर के खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, कमरा बंद है, जो मर्जी करो, जो मर्जी देखो, जो मर्जी सुनो, कौन है सुनने वाला, देखने वाला? अल्लाह है, अल्लाह है। और अल्लाह ताला फरमाती अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, मैं हूं वो अल्लाह जात जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। लहुल अस्माउल हुस्ना, उसी के लिए बेहतरीन अच्छे अच्छे नाम। तो भाइयों, अल्लाह ताला का इल्म हर जगह है। कभी भी कोई अमल करते हुए कभी ना सोचें कि कितनी गहराई में छुप गए हैं, आसमानों में उड़ गए हैं, रेगिस्तानों में गुम हो गए हैं, तो शायद अल्लाह हमें देख नहीं रहा। ये कभी नहीं हो सकता, हर वक्त अल्लाह के इल्म में है। और अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं हमारी हकीकत बयान करते हुए, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। देखो तुम्हें मट्टी से बनाया है, फिर मर के तुम मट्टी में ही जाओगे और मट्टी से ही दोबारा मैंने तुम्हें निकाल लेना है। और इस जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब लो, एक एक लम्हे का
اللہ نے حساب لینا ہے. مٹی ہے پھر مٹی بن جائیں گے, مٹی سے اللہ پھر اٹھا لے گا, حساب دینا پڑے گا بھائیو. اس لیے ہر وقت اپنی آخرت کی فکر رکھیں, بڑی دنائی کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں. اور جو فکر نہیں کرتے, اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ اسی پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, کہ جو لوگ میری باتوں سے اعراض کر جاتے ہیں. ذکر قرآن کو بھی اللہ نے کہا میرے ذکر سے اعراض, میری عبادت سے اعراض. کوئی ضرورت نہیں اللہ کی عبادت کرنے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی. حلال حرام کی تمیز ختم کی ہوئی ہے, جائز ناجائز کا فرق بالکل ختم کر دیا ہے. بس جو اچھا لگتا ہے کرتے جاؤ بے وقوفوں کی طرح. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, اگر ایسے زندگی گزارو گے فإن له معیشۃ ضنکا, تو تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا, تمہاری معیشت یعنی کہ زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, تو بندے وہاں کہیں گے, اللہ کے حضور درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہم دنیا میں تو ٹھیک تھے, بینا تھے, ہمیں نظر آتا تھا, آج ہمیں اندھا کیوں کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, دنیا میں رہتے ہوئے میرے احکامات, میری اور میرے نبی کی باتیں تمہارے تک پہنچی تھی, تمہیں پتا چل گیا تھا کہ اصل حق کیا ہے, لیکن تم انا پرستی میں, تم مسلک پرستی میں, کسی بھی آڑ میں حدیث سننے کے بعد بھی عمل اپنی مرضی کا کرتے تھے, قرآن کا اصول سننے کے بعد بھی عمل اپنی مرضی کا کرتے تھے. بتا دیا تھا سود حرام ہے, چوری حرام ہے, ڈکیتی حرام ہے, رشوت حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, بے ایمانی حرام, یہ سارا کچھ زناکاری شراب نوشی حرام بتایا تھا, تم نے کوئی نہیں مانا, ہماری بات کی پرواہ نہیں کی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج ہمیں تمہاری پرواہ کوئی نہیں ہے, وہاں اندھے دھکے کھا رہے ہوں گے. تو بھائی اس آیت میں جو اللہ نے پیچھے کہا نا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, جو بندہ ہم سے اعراض کر جاتا ہے ہمارے ذکر سے, ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. جو ہماری عبادت نہیں کرتا معیشت تنگ ہو جاتی ہے, جو ہماری بات نہیں مانتا معیشت تنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہوتے ہیں, پیسے کا نام معیشت نہیں ہے, سکون کا نام معیشت ہے. بھائی پیسہ کس لیے اکٹھا کرتے ہیں, اب پیسہ جمع کیا اور بہت اعلیٰ قسم کی مضبوط محفوظ قسم کی گاڑی کیوں خریدی ہے, تاکہ سکون مل جائے. پیسہ اکٹھا کر کے بہت بڑا اعلیٰ ترین محفوظ ترین گھر کیوں بنایا ہے, تاکہ سکون مل جائے. سکون, پیسہ سکون کے لیے ہے, پیسہ معیشت نہیں, سکون معیشت ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, آسان لفظوں میں سمجھیں کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں تو ہم ان کا سکون برباد کر دیتے ہیں. معیشۃ ضنکا, ان کا سکون برباد کر دیتے ہیں. آپ کو بڑی مثالیں ملیں گی, دائیں بائیں دیکھیں, خاص کر وہ لوگ جو دین سے دور ہیں اور اپنے علاقے کے وڈیرے نظر آتے ہیں. میرے ذہن میں کئی مثالیں ہیں اپنے علاقے کی. بہت زیادہ مال ہے, لیکن حال کیا ہے, باپ بیٹا, بہن بھائی, چچا تایا, ماموں خالو, یہ سارے رشتے ہیں تو رشتے دیکھنے کو, لیکن بظاہر رشتے نظر آنے والے اندر سے دشمنیاں بنی پڑی ہیں. باپ کے نزدیک بیٹا اور بیٹے کے نزدیک باپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بیٹے کے پاس اپنا پیسہ بڑا, باپ کے پاس اپنا پیسہ بڑا. حلال حرام کی تمیز کے بغیر بھائیو جب پیسہ آئے گا تو پھر یہی حال ہوگا, سکون برباد ہو جائے گا. لوگ دیکھیں گے بڑی گاڑی ہے, بڑا بنگلہ ہے, بڑا گھر ہے, بڑا عہدہ ہے, لیکن اس سے پوچھ کے دیکھو اس کا گھر جہنم بنا پڑا ہے, گھر جانے کو دل نہیں کرتا ہے. کئی مہینے گزر گئے, باپ بیٹے کی بات ہوئے, بیوی خاوند کو کچھ نہیں سمجھتی ہے, خاوند بیوی کو کچھ نہیں سمجھتی, سکون کوئی نہیں ہے. اور گیا کہاں سکون, اللہ کہتے گیا نہیں, میں نے چھین لیا ہے کیونکہ تم نے میری ماننا چھوڑ دی. تو بھائیو اگر دنیا کی زندگی میں سکون, آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن کے اس اصول کے مطابق اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنی ہوگی, اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزارنی ہوگی,
پھر مزہ آئے گا زندگی جینے کا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔